ہاتھ بھی میرے اور گواہی بھی میرے خلاف۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ ہم کرتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ پاک نے ایک اور جگہ کے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیاطین کے قدموں کی پیروی بھی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اور کہیں پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، فرمایا یہ میری عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس دین کے لیے خالص ہو جاؤ، اور اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ وہ بھی اسی قرآن کے اندر ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس اسلام کے علاوہ، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے، قرآن کو چھوڑ کے، پیغمبر کی حدیث و سنت کو چھوڑ کے اگر اور راستہ تلاش کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سراسر انسان گھاٹے میں ہوگا، سراسر انسان نقصان میں ہوگا۔ اب جو پیغام شیخ صاحب کی اس سالانہ کانفرنس سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آج ہم نافرمانیاں کر کر کے دل کالے ہو گئے، اللہ کے گھر کے اندر آتے ہوئے 5 وقت نماز کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں، ہدایت کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے بولو، اللہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اعلان فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا اِنَّكَ، بے شک آپ، لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جسے میں پسند کروں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ من احببتا، جسے میں پسند کروں، وَهُوَ أَعْلَمُ، اس حال کے اندر میں جانتا ہوں، بالمعتدین، کن کن لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، توجہ میری طرف رہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ ہدایت اسے عطا کریں گے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کانوں کی بھی حفاظت کرو، آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اور پاؤں کی بھی حفاظت کرو، جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کرو۔ آج صبح سے لے کر شام تلک ہماری زبانوں سے کیا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مَن یضمن لی ما بین لحیتیہ وشر ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوں گا۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ الفم والفرج، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اور آج ہم لڑائی کے اندر سارا وقت پاس کر دیتے ہیں،
اللہ کا حکم آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اور جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہوتا جائے گا تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ یہ برے والا نہیں دیکھتا، فیصلہ آباد اور شیخ پورہ اور سمندری نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب انسان گناہ کر کر کے دل کالے ہو جاتے ہیں، جب انسان باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کا عذاب آگے پکڑتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا نا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، لیکن آج نماز کا وقت ہو جائے ہم لڈو تاش جوا شیخ صاحب اس کے اندر سارا وقت گزار دیتے ہیں، ہمیں تو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ اگر کوئی ساتھی نماز کی دعوت دینا کہ آؤ بھائی نماز کے لیے، آگے سے پھر پتہ کیا کہتے ہیں، قاری صاحب تم چلو ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو کہتے ہیں قاری صاحب میرے کپڑے نہیں ٹھیک۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر نماز کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرًا فَكَأَنَّمَا سَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ صاحب میں نے ایک جگہ نا یہی حدیث سنائی تو مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا خاکوانی صاحب آپ اس پر قرآنی نص پیش کریں۔ میں کہہ کر دیتا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب میں نے یہ نص پیش کی میں نے کہا اب اس آیت کی جو ترکیب ہے وہ بتائے گا، اس آیت میں جو صیغہ جات آئے ہیں وہ بتائے گا۔ کہتا قاری صاحب میں نے تو اتنا پڑھا ہوا نہیں۔ میں کہا پھر آپ کو سوال کرنے تو آتے ہیں، اور خاکوانی اس بیماری کے عالم میں بھی وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے جواب نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث کیا ہے ذرا توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرًا فَكَأَنَّمَا سَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ، جس نے اپنا سارا وقت تاش جوا لڈو شطرنج کے اندر گزارتا ہے نا، ایسا ہے اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت سے لت پت کر لیا۔ شیخ صاحب جب میں نے یہ حدیث سنائی نا ماشاءاللہ میرے بعد فاضل نوجوان مولانا نجیب اللہ نجم صاحب آپ کو والہانہ انداز میں بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں تو شیخ صاحب کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حقیقت بات ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کی زیارت ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اچھا توجہ، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا قاری صاحب پھر ایک بندہ مجھے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڈو تھی، اس قسم کے جب سوال کرتے ہیں میں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لڈو
शतरंज, जुआ, ताश नहीं था तो पैगंबर की जुबान से बेनर्द के लफ्ज क्यों निकले? मैंने पूछा, फिर कहते हैं शर्त लगाकर खेलना जायज है या बगैर शर्त के? और मैंने कहा भाई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म इरशाद फरमा दिया, किसी सहाबी ने तो नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल शर्त लगाकर खेलना है या बगैर शर्त के लगाकर खेलना जायज है? वह मन लाइबा बिन्नर्द, जो कोई खेलेगा लुड्डो, ताश, जुआ, फिरोजुल लुगात जब आप उठाएं, बिन नर्द का यही माना आपको मिलेगा। वमन लाइबा बिन नर्द शीरा फकन्नमा सबगा यदहु फी लाम खिंजीरिम वदमिही, ऐसा ही है उसने अपना हाथ खिंजीर के खून और गोश्त के साथ लथपथ कर लिया। अगली हदीस समाअत फरमाएं, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुर्शिद आजम का नाम लिया है। अरशदा युर्शिदु इरशादन फहुवा मुर्शिदुन, बाब मुतद्दी से है, सीधी राह पे चलाने वाला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन लाइबा बिन नर्द फकद असल्लाहु व रसूलुहु, जिसने ये खेल खेला उसने अल्लाह की भी नाफरमानी की है और रसूलुल्लाह की भी नाफरमानी की है। जब हम कहते हैं ना कि भाई अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल का हुक्म है मानो, फिर भी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारी जुबानों से कभी झूठ महफूज हुआ ही नहीं। अल्लाह के नबी की हदीस है, शेख साहब मौजूद हैं, जब इंसान अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बखील हो सकता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल अल्लाह के रसूल को किया गया तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? हाँ, दोबारा पूछा गया, अल्लाह के रसूल मोमिन बोझदिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। फिर तीसरा सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल मोमिन झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। और कुरान क्या कहता है? इन्नका ला तहद, अल्लाहु अकबर, कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत नहीं देते जो झूठा है और नाशुक्र है। अब झूठ, ईमान वाला बंदा जब इसकी जुबान से झूठ निकलता है तो फरिश्ता इस झूठ की बदबू से, इस झूठ की मुताफ़न से एक मील तक दूर चला जाता है। अब खोलिए सुनन अबी दाऊद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बच जाओ। किस चीज से? झूठ से बच जाओ। अगर झूठ से नहीं बचोगे तो ये तुम्हें फुजूर की तरफ लेकर जाएगा, फुजूर तुम्हें नार की तरफ लेकर जाएगा। और इस नार की पहचान क्या है? व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यकम मुकर्रनीन हुनालिका दाऊ सुबूरा, तो जब मुज़ाबना फरिश्ते, उनकी तादाद कितनी है? अलैहा मलाइकतुन तिस्अत अशर, जब ये फरिश्ते आएंगे और पाँव की मुश्कों से बांधकर जहन्नम के अंदर जब फेंकेंगे, हुनालिका दाऊ सुबूरा, वहां ये मौत का पुकारेंगे लेकिन मौत आएगी नहीं। और इसी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा झूठ बोलता है या फिर वयतहर्रल कज़िब, या झूठ बोलने के लिए अल्फाज का चुनाव करता है, फरमाया यहाँ तक के हत्ता युक्तावा
عند اللہ کذابہ یکتبہ میں دو زمانے پائے جا رہے ہیں، ایک حال ہے ایک مستقبل ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ اللہ کے یہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، آنکھ کی بھی حفاظت کرو، اور اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ایک فرمان ہے، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ اور دوسری حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اب آپ بتائیں ان کا کیا ایک حدیث دوسری حدیث کے متعارضہ ہے؟ کیوں؟ وہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، سب سے پہلے سوال نماز کا، اور دوسری حدیث سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا۔ اب آپ بتائیں، ماشاءاللہ بتاؤ، جب آپ ان دو احادیثوں کی جب اس قسم کی احادیث آ جائیں تو ان میں پھر تطبیق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بلند آواز سے بول، تطبیق ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سے جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سے پہلا سوال خون کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ خون کا ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنا وقت یوں ہی فضول ضائع کر رکھے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول اگر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ کیا ہے؟ گناہگار ہے، اور پہلی نظر معاف ہے۔ اور یہ حدیث اللہ اکبر مسلم کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو، اے علی اپنی نظر کو پھیر لے۔ اپنی نظر کو حوالہ میں دے چکا مسلم کتاب الادب سے، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ اب انسان راستوں میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایاکم والجلوس بالطرقات، فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ اچھا توجہ، اب جب ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنی نظروں کو گندا کرتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا ایاکی وکثرۃ الضحک، کہہ کے لگانے سے بچ جاؤ، ہنسنے سے بچ جاؤ۔ اگر نہیں بچو گے فَإِنَّهُ تُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، اگر نہیں بچو گے دل مردہ ہو جائے گا، چہرے کا نور جاتا رہے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اچھا اگر تم انکار کرتے ہو نا تو پھر راستے کے حقوق بھی ادا کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول راستوں میں بیٹھنے کے حقوق کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، غض البصر، نگاہ کو اگر راستوں میں بیٹھنے نا، نگاہ کو جھکا کے رکھنے. اور آج ہم یوں ہی دیکھتے ہیں کلمہ نبی کا پڑھا ہے، پھر نبی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو راستوں میں بیٹھنے کا پہلا کیا ہے؟ غض البصر، نگاہوں کو جھکاؤ. اسی طرح وَكُفُّ الْأَذَى، تکلیف مت دو. تیسرا حق وَرَدُّ السَّلَامِ، اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو. اسی طرح وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. یہ ہیں راستوں میں بیٹھنے کے حقوق. اور میرے پیارے بھائیوں، اگر نیکی کا کام کرنا چھوڑ دو گے، دعوت کا کام کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ میری طرف ہے نا؟ ماشاءاللہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب العالمین کی جس کے قبض و اختیار کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، توجہ ہے نا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَا تَدْعُونَهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، اگر تم یہ دعوت کا کام کرنا چھوڑ دو گے، اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم، اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کرے گا. کیا نازل کرے گا؟ عذاب. لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لا تدعونہ ولا یستجاب لکم. پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، تو پھر اللہ عذاب دور نہیں کرے گا. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، جسم کے ہر اعضاء کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ڈالا ہوا ہے. وہ نوجوان طبقہ رات کے 11-12 بجے تک، لیکن صبح کی نماز کے لیے بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اس کو استعمال کرو جیسے صحیح استعمال کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نوجوان کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. 7 بندوں میں سے ایک یہ لوگ بھی ہیں، یہ نوجوان بھی ہیں جو اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں. اور جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب یہ جوان ہوئے، ان کی جب مونچھیں پھونٹی، مسلم میں حدیث موجود ہے، حوالہ موجود ہے، لیکن حدیث سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے انٹرکورس جماع کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے فلیتزوج، فلیتزوج،
زوج وہ شادی کر لے. کیا کر لے؟ عبد الرحمن بن عوف نے جب امام الانبیاء کا یہ فرمان سنا تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی شادی کے فوائد کیا ہیں؟ توجہ میری طرف ماشاءاللہ. کیوں؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا دو فائدے ہوں گے. کون سے؟ توجہ ہے نا. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. ایک زبان. شادی کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غلط نظریے سے لوگوں کے ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ. جب تو شادی کر لے گا یہ شادی کرنا یہ عمل تیری نگاہوں کو جھکا دے گا. ہاں جی. اور دوسرا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور اپنی شرمگاہ صحیح جگہ پر استعمال کرے گا، غلط جگہ استعمال کرنے سے بچ جائے گا. اور میرے بھائیوں آج ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جو زبان سے آئی نکال دیتے ہیں. میری بات ختم ہونے والی ہے، ذرا توجہ کرنا. کہنے والے نے پتہ کیا کہا؟ شیخ صاحب یہ جملہ آپ کے ملک کرنا چاہتا ہوں. جراحت السنان لها التیام. توجہ ہے نا. جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کہنے والے نے کہا کہ اگر دنیا کے کسی آلے سے زخم آ جائے یہ زخم تو مل جاتے ہیں، زبان کا دیا ہوا زخم زندگی بھر نہیں ملتا. اور میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان. نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ ضروری. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. لیکن قول سفیان ثوری کا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے سفیان ثوری کے ساتھ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ توجہ رکھنا. ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا. ان اول ما نبدأ به فی یومنا. جب وکیع بن جراح سفیان ثوری کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو سفیان ثوری نے کیا کہا؟ ان اول ما نبدأ بہ الاسلام. آج کے دن ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے غض ابصارنا، اپنے نگاہوں کو جھکانے والا یہ عمل کرنا ہے. لیکن علاء بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول ہے لا تتبع بصرک حسن رد فی المرأة فإنه يجعل فإن النظر يجعل الشهوة فی القلب. یہ اللہ کے ولیوں گزرے ہیں. اللہ کے ولی جامع العلوم والحکم کے اندر فرماتے ہیں لا تتبع بصرک. لا تتبع نہ پیروی کر بصرک اپنی آنکھوں کی من حسن رد فی المرأة اپنی آنکھوں کو عورت کے حسن کے پیچھے مت لگا. اپنی نظروں کو من حسن رد فی المرأة اپنی آنکھوں کو عورتوں کے حسن کے پیچھے مت لگا. اگر تو لگائے گا پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْبِ. تو پھر تیری نظروں میں فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْبِ پھر تیرے دل میں زنا کا خیال ابھرے گا. اور میرے محترم بھائیوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من
सालिमा और मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सही मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरी चीज़ें महफूज रहें। एक और अल्लाह के वली का कौल है, ये आपके गोश गुजार कर देता हूँ। कहते हैं ये किताब का नाम है आदाबुल अशरा जामिल उलूम वल हुक्म के अंदर इरशाद फरमाते हैं मन, पहले तो अल्लाह के रसूल का फरमान लेकर आए हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने हमसाए को भी तकलीफ ना दे। लोग कहते हैं तुम अल्लाह के वलियों को नहीं मानते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं, पर मानते उस वक्त हैं उनकी कोई बात अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हो। और यहाँ पर रबी बिन खैसम फरमाते हैं लोग दो तरह के, ये मेरे आखिरी कलिमात है। लोग कितने किस्म के होते हैं? दो तरह के। पहला नंबर कौन सा? मुमिनुन फला युज़िही जाहिलुन फला तुजाहिलहु। अगर पहले किस्म के वो लोग हैं जो किसी को तकलीफ, मुमिनुन फला युज़िही, अगर तो ईमान वाला ना फिर किसी को तकलीफ ना दे। जाहिलुन फला तुजाहिलहु, अगर तू जाहिल है फिर अपनी जहालत का इजहार है न कर। ये भी तो अल्लाह के वली हैं। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का आप तज़किरा अक्सर सुनते रहते हैं। और ये इनके पास कोई बंदा आया और कहता है उमर बिन अब्दुल अजीज मुझे नसीहत करो। मुझे क्या करो? नसीहत करो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने कहा कि तू किसी के साथ इज़ार आसानी नहीं करनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी, न हाथ से और ना जुबान से। और फिर फरमाया शेख नजीबुल्लाह नजम साहब, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो नसीहत फरमाई आने वाले को, इजअल, तवज्जो है, इजअल कबीरल मुस्लिमीना इंदका अबन, इंदका अबन, जो तेरे बाप की उम्र जैसे लोग हैं उनकी इज्जत कर। ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने नसीहत फरमाई, जो तेरे बाप की उम्र के लोग हैं उनकी क्या कर? बुलंद आवाज से क्या कर? इज्जत कर। और फिर वसगीरहुम इब्नन, जो आपके बेटों की तरह हैं, जो आपके बेटों की तरह, उनके साथ शफकत के साथ पेश आ। कितनी प्यारी नसीहत है, कितनी प्यारी वसीयत है। इसी तरह एक और अल्लाह वाले फरमाते हैं इल्लम तनफ़अहु फला तज़ुर्रहु। ये आखिरी बात है, इल्लम तनफ़अहु, अगर तुम किसी को नफा नहीं ना दे सकते, इल्लम तनफ़अहु। अच्छा, जब मैंने ये पिछला कौल एक जगह पर शेख साहब मैंने पेश किया ना, एक भाई खड़ा हुआ कहता है आपने अल्लाह के वली का कौल तो सुनाया है, कुरान से या हदीस से इसकी नस पेश कर। मैं क्या ठीक, मैं तो हूं ही सवाल जवाब करने वाला अल्लाह की तौफीक से। अभी सवाल करो, देखो मैदान कैसे सजता है इल्मी मुज़ाकरे का। तो मैंने फिर कहा सुन, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रिवायत तिबरानी कबीर के अंदर मौजूद है, फरमाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, बरकत तुम्हारे। आज हम ऐसे मिजारों पर धक्के खाते फिरते हैं, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। और यहाँ पे अल्लाह के वली कहता है इजअल कबीरल मुस्लिमीन इंदक अबन, मुसलमानों में से जो तेरे बाप की हम उम्र है
ان کی عزت کر، ان کی تکریم کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا، اِلَّمْ تَنْفَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ، اگر کسی کو نفع نہیں نہ دے سکتے فَلَا تَضُرَّهُ، اس کا نقصان بھی نہ کرو۔ اس کا آج ہم مسجد کے اندر آئے نا جلسہ سننے کے لیے، کسی کی اچھی چپل مل جائے نا قاری صاحب، وہ پہن کے گھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں شمس الحدیث کے اندر مولانا نجیب اللہ نجم صاحب حاضر ہوئے تھے اور شیخ صاحب کی سالانہ کانفرنس کے اندر یہ جوتا اٹھا کر آیا ہوں، میرا تو جلسہ کامیاب ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اِلَّمْ تَنْفَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ، اگر تو کسی کو نفع نہیں نہ دے سکتا تو اس کو نقصان بھی نہ دے۔ اور دوسری وصیت، الحمدللہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، شیخ محترم اپنے ذوی القربا کو، دوستوں کو یہی وصیتیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، وَإِلَّمْ تَفْرَغْهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اس کا کیا معنی ہے؟ وَإِلَّمْ تَفْرَغْهُ، وَإِلَّمْ توجہ، وَإِلَّمْ تَفْرَغْهُ، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے فَلَا تَغُمَّهُ، اس کو غم بھی نہ دے، اس کو تکلیف بھی نہ دے۔ اور تیسری بات فرمایا وَإِلَّمْ تَمْدَحَهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اگر تو کسی کی تعریف نہیں نہ کر سکتا، وَإِلَّمْ تَمْدَحَهُ فَلَا تَذُمَّهُ، اس کی مذمت بھی نہ کر۔ وقت میرا پورا ہو گیا تو جتنا ماشاءاللہ شیخ محترم نے وقت کی اجازت دی تھی اتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب بتاؤ یہ جو اسلاف کی جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرو گے؟ نماز پڑھو گے؟ اچھا، کہتے کہ اگر مسجد سے جوتا چرا لیا جائے تو اس پر حد کتنی لگتی ہے؟ اس کا گناہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بتائیں کوئی اچھی سی نروزی کھیڑی ہو جو آپ کے بورے والا کی وی آئی پی کھیڑی ہو، اگر اس کو کوئی کر لے جاتا ہے آپ کے ذہنوں میں اس کا وزن کتنا ہوگا؟ بولیے گا، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں تو وہ تو چلو بچے ہیں، آپ تو بتائیں نا ایک کھیڑی کا وزن کتنا ہوگا؟ آدھا کلو یا کلو ہو ہی جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، شیخ صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس چور پر لعنت کرے جو یسرق البیضہ، بیضہ مرغی کا انڈا اگر کوئی چرائے تو رسول اللہ نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج ہم جوتے چرا کے جمعہ پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آئے، کسی کا جوتا اٹھایا اور جل دیے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ قیامت والے دن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ اس چور پر بھی لعنت کرے جو یسرق الحبل، رسی اتنی سی رسی ہو، اس کا اتنا ایک بلشت رسی کا ٹکڑا بھی جو کوئی چراتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ کی فتح یاد ہو، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو۔ اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک کہتا ایک بندے نے چوری کی ہے، بالفرض مذکر ہے، اس نے چوری کی ہے، کیا اس کے یہ دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ میں کہا نہیں بھائی، اگر چور
مذکر ہے یا چور مؤنث ہے تو بندے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ہے اللہ کے رسول کے حق. اچھا بات ختم ہو گئی. اب بتائیں جتنے کہ میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں یاد رہیں گے؟ عمل کرو گے؟ نظروں کی حفاظت کرو گے؟ ہاتھوں کی حفاظت کرو گے؟ پاؤں کی حفاظت کرو گے؟ زبان کی حفاظت کرو گے؟ چوری سے بچو گے؟ جھوٹ سے بچو گے؟ اور اللہ کے دین کی طرف آؤ گے؟ نماز پڑھو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد